15 اور آخری درس ہے جس میں ہمارا ٹاپک ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور تبلا اور تبرع۔ اچھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھے کاموں کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ امر بالمعروف سے مراد یعنی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر سے مراد کیا ہے؟ برائی سے روکنا۔ کسی بھی معاشرے کے لیے یہ دونوں کام انتہائی اہم ہیں اور ان کے بغیر معاشرے میں نیکی کا فروغ اور برائی کی روک تھام ممکن نہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق انسان کو خود بھی نیک ہونا چاہیے اور اسے معاشرے میں بھی نیکی پھیلانا چاہیے۔ اس طرح انسان کو خود بھی ہر طرح کی برائی سے بچنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ معاشرے سے بھی برائی کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک معاشرہ پاکیزہ اور پرسکون اور خوشحال ہو سکتا ہے جس معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرائض باقاعدگی سے انجام دیے جاتے ہیں، وہاں فحاشی، عریانی، بے راہ روی اور جرائم نہیں پنپ سکتے اور ہر شخص کے اندر احساس ذمہ داری آ جاتی ہے، کیونکہ اگر معاشرہ خراب ہو تو اس کی برائی سے کوئی شخص اور کوئی گھر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ پیغمبر اکرم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے اور میرے اہل بیت میں سے منتخب امام کی پیروی نہیں کریں گے تو اللہ ان پر بدکار لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر ان کے نیک لوگ اگر دعا کریں گے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کی شرائط۔ اچھا، امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی شرائط ہوتی ہیں۔ مثلا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو نیکی کا حکم دیا تو آپ ہر جگہ نیکی کرتے پھریں اور نیکی کا حکم دیتے پھریں اور ہر جگہ سے آپ برائی روکتے چلیں، ایسا نہیں۔ اس کی شرائط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ یہ یقین ہو کہ جس کا حکم دے رہا ہے وہ واجب ہے اور جس سے منع کر رہا ہے وہ حرام ہے۔ اچھا، ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی چیز کو غلط سمجھ لیا ہے تو ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ جس کام کا حکم دے رہا ہے وہ واجب ہو اور جس سے روک رہا ہے وہ حرام ہو۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط کیا ہے؟ یقین یا امید ہو کہ امر و نہی کا اثر ہوگا، اگر اثر کی امید نہ ہو تو واجب نہیں ہے۔ اچھا، اب میں مثال اس میں کیا کہا ہے کہ اگر ہمیں یقین ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص ہے اگر کوئی گانا سن رہا ہے اور میں اس کو سمجھانا چاہوں کہ بھائی گانا سننا جو ہے وہ گناہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر مجھے یہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ شخص میری بات کو نہیں مانے گا اور میری بات کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں مجھ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اس شخص کے لیے واجب نہیں۔ تیسری شرط، معلوم ہے کہ کوئی شخص گناہ کا ارادہ رکھتا ہے اور اب تک اس نے گناہ کو ترک نہیں کیا ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ معلوم ہو کہ کوئی شخص گناہ کا ارادہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اور اب تک اس نے گناہ کو ترک نہیں کیا ہو۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ امر و نہی کرنے میں کسی کی جان، مال یا عزت و آبرو کا خطرہ نہ ہو، اگر ہو تو واجب نہیں۔ اچھا، اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کہ میں نے اگر کسی کو ہدایت کرنے گیا یا کسی کو گناہ سے روکنے گیا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری جان کے در پہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں مجھ پر واجب نہیں۔ ان 4 صورتوں کے علاوہ امر بالمعروف نہ کریں، ٹھیک ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراتب کیا ہیں؟ اچھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی چند مراتب یعنی مراحل یا درجات ہیں، اور جب کسی ایک مرحلے سے کام ہو جائے تو اگلے مرحلے میں جانا جائز نہیں ہے، اور وہ مراتب مندرجہ ذیل ہیں۔ اچھا، اب امر بالمعروف کے پیٹرن یا طریقہ کار یا سلسلہ بتایا ہے کہ آپ کس طرح کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ کوئی ایسا انسان کوئی ایسا انداز اختیار کرے جس سے پتہ چل جائے کہ وہ برائی کو پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر میں کسی محفل میں گیا یا کسی کی دعوت میں گیا اور اس نے اپنے گھر میں کوئی گانے چلا دیے یا کوئی فحش مووی چلا دی، جس کے بعد میں نے اپنے رویے سے اظہار کیا غصے کا، تاکہ وہ سامنے والا سمجھ جائے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے اور سمجھ کر وہ فوراً بند کر دے کہ بھائی ان کو برا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلا مرتبہ ہے، یعنی پہلا مراتب ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ زبان سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یعنی نصیحت کرنا۔ اب اگر آپ نے غصہ کیا اور آپ کے غصے سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو زبان سے اس کو بولنا ہے کہ بھائی اس چیز کو آپ بند کر دو، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے اس کے بعد بھی نہیں مانا تو پھر تیسرا مرحلہ کیا ہوگا
کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا، البتہ اس کے لیے کم از کم قوت استعمال کرے، کم سے کم قوت استعمال کرے۔ اگر قوت کے استعمال سے کسی کے زخمی ہونے یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو زمانہ غیبت میں مجتہد جامع شرائط سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کا تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ پہ جا کے انسان جو ہے وہ ہاتھ پر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو ہاتھ استعمال کرنا پڑے گا، تھوڑی سی مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی گناہ کو روکنے کے لیے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ دونوں صورتوں پہ نہیں مان رہا تھا تو پھر ہم تیسری صورت پہ جائیں گے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے اگر گروہ یا تنظیم بنانا ضروری ہو تو ایسا کرنا چاہیے تاکہ اجتماعی طور پر منکرات کا خاتمہ کی کوشش کر سکے۔ اچھا، امر بالمعروف اگر کوئی اکیلا شخص کرے تو ممکن ہے کہ سامنے والے اس پر بھاری پڑ جائے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ گروہ کو تشکیل دے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر معاشرے میں کرے۔ تو گروہ جب ظاہر سی بات ہے گروہ تربیت کرے گا تو سامنے والے کے اندر بھی خوف پیدا ہو جائے گا اور وہ بات کو آسانی سے مان لے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نام پر مومنین کی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ امر نہیں کرنے والے کو خود بھی واجبات کی پابندی اور حرام سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اب کوئی شخص آئے اور امر بالمعروف خود تو کر رہا ہے لیکن بذات خود وہ گناہ کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی انسان سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کرے۔ تو امر بالمعروف صاحب نے کیا سمجھا کہ دیکھیں، امر بالمعروف کے بارے میں رسول خدا بھی فرماتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر امر نہیں ختم ہو جائے گا وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ ہم آج کل کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ کس تیزی سے گناہ جو ہے وہ عام ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کے حال میں چھوڑ دیا۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا کوئی شخص گانے سن رہا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، ایسا غلط ہے۔ یعنی اگر آج ہم روکیں گے کسی کو تو کل کوئی ہمارے بچوں کی بھی اصلاح کرے گا، ہمارے بچوں کو بھی روکے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو معاشرہ یعنی آپ جو بوتے جا رہے ہیں وہ آپ کاٹیں گے بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو گیا۔ اس کے بعد تولی و تبرع کے بارے میں مختصراً پڑھتا چلوں۔ اگر کوئی سوالات ہو تو آپ کمنٹس میں پلیز اپنے سوال کر دیجیے گا، میں اس کے جواب انشاءاللہ ضرور دے دوں گا۔ اے ایمان والوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اچھا، تولی و تبرع ہمارے مومنین کے درمیان میں جب یہ نام آ جائے تو ہم نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ اے ایمان والوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اللہ یا اس کے رسول یا ائمہ یا ولی امر ان کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ میرا دوست نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ میرا دوست ہے تو اس کا مطلب میں بھی اس جیسا ہو چکا ہوں۔ لفظ تولی ولی یا ولایت سے نکلا ہے جس کے معنی دوستی، محبت اور سرپرستی کے ہیں۔ فروع دین میں تولی تبرع سے مراد اللہ کے رسول، تولی سے مراد اللہ کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور دوستی ہے۔ اس محبت کا سبب یہ ہے کہ اللہ خالق و ملائک ہے اور اسی کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے۔ رسول اکرم کے آخری اور افضل ترین نبی ہیں، انہی کے طفیل ہمیں دین اسلام کی ہدایت ملی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں جو دین کی حفاظت اور تبلیغ کے ذمہ دار ہیں۔ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے میں لطف محسوس کرتے ہیں اور اس طرح دنیا اور آخرت میں عظیم کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا تولی یعنی کہ محبت۔ دیکھیں، تولی یعنی مولا سے محبت، اہل بیت سے محبت، ان کے احکامات پر عمل کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، ان کے لیے جان قربان کر دینا، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ یہ چیز آ رہی ہے تولی، ٹھیک ہے؟ یہ ولایت مولا اس میں آتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تبرع کے بارے میں۔ تبرع برات سے نکلا یعنی جس کے معنی کیا ہے؟ بیزاری، نفرت۔ تبرع کے معنی نفرت کے ہیں، بیزاری کے ہیں، برا بھلا کہنے کے نہیں ہیں۔ ہم نے تبرع کے معنی کو کیا سمجھا ہے کہ تبرع یعنی کہ برا بھلا کہنا نہیں، برا بھلا کہنے کا حکم نہیں دیا ہے، نفرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی آپ برائی سے نفرت کریں، آپ نیکی سے محبت کریں، اسی طرح برائی سے
نفرت کریں، بیزاری اختیار کریں۔ فروغ دین میں تبرہ سے مراد اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری ہے۔ اس نفرت اور بیزاری کا سبب یہ ہے کہ ان کے دشمن اور در حقیقت دین اسلام کے دشمن ہیں اور انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو کبھی کھلے عام اسلام کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، جیسے فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل وغیرہ، اور کبھی اسلام کا لباس اوڑھ کر اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے آ جاتے ہیں، جیسے ابو سفیان، معاویہ، یزید، حجاج بن یوسف اور متوکل عباسی وغیرہ۔ ان سے نفرت و بیزاری کا مطلب ان کے اعمال و کردار سے بیزاری اور نفرت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بھی اسلام دشمن کو بدکار اور بد کردار لوگوں پر لعنت فرمائی ہے اور ان سے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حق کو غصب کیا، ان کو شہید کیا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تولا تبرہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور دوست ہیں، لہٰذا انہیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے اور کفار و مشرکین و منافقین سے نفرت کرنی چاہیے۔ اچھا، تبرہ میں ایک جو مقصد میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں، تبرہ کے معنی ہم نے کیا کہا کہ رسول خدا اہل بیت کے دشمنوں سے ہم بیزاری کریں، ان کے اعمال سے بیزاری کریں۔ اچھا، ہم ان کے اعمال کو تو برا کہتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر اگر ہمارے وہی اعمال ہوں تو ایسی نفرت کا کیا فائدہ؟ مثال کے طور پہ اگر یزید نماز نہیں پڑھتا تھا اور ہم بھی نماز نہیں پڑھتے تو مجھے بتائیے ہم کس طرح سے نفرت کر سکتے ہیں؟ اگر وہ شراب پیتا تھا اور ہم بھی شراب پیتے ہیں تو کیا فرق ہوا؟ تو ان دونوں چیزوں کا کامیاب یعنی کہ آپ کو اثر کب ہوگا کہ جب آپ ان پر خود بھی عمل کریں۔ مطلب خدا نے جس سے نفرت کا حکم دیا، بیزاری کا حکم دیا، اب ہم نے کہا نہیں ہم تو تبرہ کرتے ہیں، ہم تو اہل بیت کے دشمنوں کو لعنت بھیجتے ہیں۔ بھائی اہل بیت کے دشمن نے جو اعمال انجام دیے ہیں، جب تک ہم اس سے دور نہیں ہوتے تو ہماری اس نفرت و بیزاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی تبرہ سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ پر چلے جائیں اور لوگوں کے سامنے لعنت کرتے رہیں، ایسا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تبرہ کا مطلب ان کے اعمال سے نفرت کرنا ہے، اور کسی کے سامنے آپ قرآن کے اندر ہے کہ کسی کے خدا کو آپ برا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کر آپ کے خدا کو برا کہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ تو اس لیے دیکھیں، براءت لفظ میں نہیں اعمال میں ہونی چاہیے۔ مجھے ان کے اعمال سے نفرت ہے، مجھے ان کے کردار سے نفرت ہے، مجھے ان کے افکار سے نفرت ہے، تو یعنی کہ اب یہ ساری چیزیں میرے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، مجھے اہل بیت سے محبت ہے، مجھے ان کے افکار سے محبت ہے، مجھے ان کے اعمال سے محبت ہے۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے کہ پتہ چلا کہ رسول خدا رات کے درمیانے حصے میں نماز شب ادا کرتے ہیں، تو میں بھی رات کے درمیانے حصے میں نماز پڑھوں۔ رسول خدا روزہ رکھنے کو پسند کرتے تھے تو میں بھی روزہ رکھوں۔ رسول خدا نے خدا کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو میں بھی کروں۔ مولا علی نے جہاد کا حکم دیا ہے تو میں بھی کروں۔ یہ ہے تولا اور تبرہ۔ ہم لفظ کے پیچھے نہ پڑیں کہ تولا اور تبرہ لفظ نہیں ہے، یہ کردار ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا مذہب وہ واحد مذہب ہے جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہتا ہے۔ والسلام۔ لمبی تو نہیں ہوئی؟